کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. دنیا کے 10 سب سے زیادہ آمدنی والے فٹ بال کے کھلاڑیوں نے 2022 کے رواں مالی سال کے دوران فٹ بال کھیلتے ہوئے 150 ارب 24 کروڑ روپے کمائے. 2022 کے رواں مالی سال کے دوران فٹ بال کے ان 10 کھلاڑیوں نے جو 150 ارب 24 کروڑ روپے کی آمدنی میں 102 ارب 54 کروڑ فٹ بال کے ان 10 کھلاڑیوں نے آن دی فیلڈ کے ذریعے کمائے، جبکہ 47 ارب 70 کروڑ روپے کمائے کہ ان کھلاڑیوں نے آف دی فیلڈ کمائے. آن دی فیلڈ کمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فٹ بال کے کھلاڑی میچ کھیلتے ہوئے تنخواہ، بونس اور پرائز منی ہے، جبکہ آف دی فیلڈ میں فٹ بال کے ان کھلاڑیوں کی وہ ہے جو کمرشل انڈورسمنٹ اور اشتہارات کے ذریعے ان لوگوں نے کمائے. دنیا کے 10 کھلاڑیوں نے 31 سال میں 293 ارب 21 کروڑ روپے کمائے. فٹ بال کے جن 10 کھلاڑیوں نے 2022 میں سب سے زیادہ پیسے کمائے اور ٹاپ 10 ہائیسٹ پیڈ فٹ بالر کہلائے، ان میں پہلے نمبر پر آتے ہیں فرانس کے کالیان مبپے. ان کی ٹیم پیرس سینٹ جرمن ہے لیکن فرانس کے ہیں. انہوں نے آن دی فیلڈ جو کمائے وہ 25 ارب 41 کروڑ روپے کمائے. آف دی فیلڈ انہوں نے 4 ارب 15 کروڑ روپے کمائے، جبکہ مجموعی آمدنی ان کی اس سال 2022 میں 29 ارب 56 کروڑ روپے تھی. دوسرے نمبر پر میسی آتے ہیں جو کہ فٹ بال کے بہت زیادہ مقبول کھلاڑی ہیں. انہوں نے آن دی فیلڈ 15 ارب 2 کروڑ روپے کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 12 ارب 70 کروڑ کمائے. مجموعی طور پر میسی نے 2022 میں 27 بلین 72 کروڑ روپے کمائے. فٹ بال کے ایک اور کھلاڑی ہیں کرسٹینیانو رونالڈو جو پرتگال کے ہیں اور ان کی ٹیم ہے مانچسٹر یونائٹڈ. رونالڈو نے آن دی فیلڈ 9 ارب 24 کروڑ روپے کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 13 ارب 86 کروڑ روپے کمائے اور مجموعی آمدنی 2022 میں 23 ارب 10 کروڑ روپے رہی. نیمار جونیئر جن کا تعلق برازیل سے ہے، جبکہ ان کی ٹیم پیرس سینٹ جرمن، انہوں نے آن دی فیلڈ 12 ارب 70 کروڑ روپے کمائے، آف دی فیلڈ 7 ارب 39 کروڑ روپے کمائے، جبکہ نیمار کی مجموعی آمدنی 2022 میں 20 ارب 9 کروڑ روپے رہی. پھر آتے ہیں محمد صلاح. یہ ایجپٹ کے ہیں، ان کی ٹیم لیورپول کی ہے. صلاح صاحب نے آن دی فیلڈ 8 ارب 8 کروڑ روپے کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 4 ارب 15 کروڑ روپے کمائے، جبکہ مجموعی آمدنی 2022 میں صالح صاحب کی رہی 12 ارب 23 کروڑ روپے. ناروے کے ارلن ہالینڈ نے آن دی فیلڈ 8 ارب 8 کروڑ روپے کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 92 کروڑ روپے کمائے. مجموعی طور پر ہالینڈ نے ٹوٹل جو ارننگ تھی، جو مجموعی آمدنی تھی 2022 میں، وہ 9 ارب رہی. پولینڈ کے رابرٹ لیوانڈوسکی نے آن دی فیلڈ 6 ارب 23 کروڑ کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 1 ارب 84 کروڑ کمائے اور مجموعی آمدنی 2022 میں لیوانڈوسکی 8 ارب 8 کروڑ روپے رہی. بیلجیم کے ایڈن ہازارڈ نے آن دی فیلڈ 6 ارب 23 کروڑ روپے کمائے، آف دی فیلڈ 92 کروڑ روپے کمائے، جبکہ مجموعی آمدنی 7 ارب 15 کروڑ روپے تھی. اسپین کے ایندرس اینستیاگ نے آن دی فیلڈ 5 ارب 78 کروڑ روپے کمائے، آف دی فیلڈ 1 ارب 15 کروڑ روپے کمائے، جبکہ مجموعی آمدنی 6 ارب 93 کروڑ روپے رہی. بیلجیم کے کیون ڈی برائنے نے 5 ارب روپے 77 کروڑ روپے آن دی فیلڈ کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 92 کروڑ روپے کمائے. مجموعی طور پر کیون نے 6 ارب 69 کروڑ روپے کمائے 2022 کے دوران. ان 10 جو موسٹ ایکسپینسو پلیئر تھے فٹ بال کے، انہوں نے آن دی فیلڈ 102 ارب 54 کروڑ روپے کمائے، جبکہ آف دی فیلڈ 47 ارب 70 کروڑ روپے کمائے. مجموعی طور پر 150 ارب 24 کروڑ روپے کمائے. اگر موازنہ کیا جائے کہ یہ 10 جو موسٹ ایکسپینسو پلیئرز ہیں 2022 میں، ان کی جو ارننگ تھی، ان 10 کھلاڑیوں کی ارننگ مجموعی طور پر 150 ارب 24 کروڑ روپے تھی. تو اگر پاکستان کا بجٹ لیا جائے 2022 کا، تو اس میں تعلیم کے حوالے سے تعلیم کا جو بجٹ تھا اس میں کتنی رقم مختص کی گئی تھی؟ وہ 90 ارب روپے مختص کی گئی تھی. تو مقابلہ اگر کیا جائے تو یہ 10 مہنگے ترین کھلاڑیوں نے جن کی ارننگ سب سے زیادہ تھی 2022 میں فٹ بال کے پلیئرز، انہوں نے جتنے کمائے تھے وہ ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن بجٹ سے 60 ارب 24 کروڑ روپے زیادہ ہیں. اسی طرح سے ہیلتھ بجٹ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کا ہیلتھ کا بجٹ 2022 میں کتنی رقم مختص کی گئی تھی، بجٹری ایلوکیشن کتنی تھی.
تو ہیلتھ بجٹ جو تھا 2022 کا رواں مالی سال کا وہ 24 ارب روپے ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے کہ دنیا کے مہنگے ترین فٹ بال کے پلیئر انہوں نے 2022 میں 150 ارب 24 کروڑ کمائے، تو پاکستان کے ہیلتھ بجٹ کے مقابلے میں انہوں نے 126 ارب 24 کروڑ روپے زیادہ کمائے۔ اسی طرح سے کلائمیٹ چینج بجٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے رواں مالی سال میں کلائمیٹ چینج بجٹ 9 ارب 60 کروڑ روپے کا تھا، جبکہ 10 مہنگے ترین فٹ بال کے کھلاڑی جنہوں نے 2022 میں 150 ارب 24 کروڑ روپے کمائے تھے، تو انہوں نے ہمارے پاکستان کے کلائمیٹ چینج بجٹ کی رقم سے، مختص رقم سے، بجٹری ایلوکیشن سے 140 ارب 64 کروڑ روپے زیادہ کمائے۔ تو اس صورتحال میں دیکھا جائے کہ جو دنیا کے 10 مہنگے ترین کھلاڑی تھے فٹ بال کے، انہوں نے مجموعی طور پر جو 150 ارب 24 کروڑ روپے کمائے تھے، تو ہمارے بجٹری ایلوکیشن جو ہیلتھ کی تھی، ایجوکیشن کی تھی اور کلائمیٹ چینج کی تھی، ان سے بہت زیادہ تھی جو کمائی ان 10 مہنگے ترین فٹ بال کے کھلاڑیوں نے 2022 میں کمائے۔ ہماری حالت ایسے ہی ہے، اس میں ہمارے وسائل کی کمی ہے۔ جو لوگ آتے ہیں، جو حکمران آتے ہیں، جو بجٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو قصور سب کا ہے، غلطیاں ہم سب کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔